دیکھیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث سے ملتا ہے وہ اتنی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب میں حضرت مہدی ہوں گے، ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، قریش میں سے ہوں گے، اور جس دور میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد فوراً نازل ہوں گے، اس دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ہوں گی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی۔ اور حضرت مہدی دمشق میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دمشق کے مینار پہ اتریں گے، پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے کیونکہ دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ انکار کریں گے۔ حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور پھر دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا۔ تو مجاہدین کے امام ہوں گے حضرت مہدی، اتنی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ چند باتیں اور ہیں روایات میں جو ملتی ہیں، یہ ہمیں ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے، سن نہیں بتایا گیا، سال نہیں بتایا گیا، اس بارے میں صدیوں سے لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ فلاں سن میں آئیں گے، فلاں سن میں آئیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں نے پیش گوئیاں کی ہیں جو 100% غلط ثابت ہوئی ہیں۔ تو اب بھی لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ 2025 میں آئیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 2030 میں آئیں گے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبہم رکھا ہے، صحابہ نے مبہم رکھا، نہ صحابہ نے نبی سے تاریخ پوچھی، نہ مہینہ پوچھا، اور نہ نبی نے بتایا۔ اور ایسی چیزوں میں اسلام اس کو مجمل ہی رکھتا ہے، کیونکہ وہ مہینہ آتا اور اس مہینے میں کوئی بھی اٹھ کے مہدی کا دعویٰ کر دیتا تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی نا۔ اس لیے ہمیں اس پر مبہم ایمان ضروری ہے، مجمل ایمان ضروری ہے۔ مبہم تو نہیں کہیں گے، مجمل کا مطلب تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، بس ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے قرب قیامت میں کہ حدیث میں آتا ہے خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے، جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 ہوں گے جن کو اللہ دنیا پہ غلبہ عطا کرے گا، کفر پہ غلبہ عطا کرے گا۔ تو یہ اس وقت پھر حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور ایک اور دفعہ، یعنی ایک دفعہ تو اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے، تو ایک اور دفعہ اسلام حضرت مہدی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے گا، اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی، جزیے کا نظام ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دے گا، آسمان کی برکتیں، خوب بارشیں برسیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے، ایک ایک انگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کے پیئیں گے، یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسی کھل جائیں گی، تو پوری دنیا میں امن ہوگا۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا تھی؟ قرآن میں آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں۔ تو ایک دفعہ تو یہ بنو امیہ کے دور میں، اور بنو عباس، اور پھر خلافت عثمانیہ، یہ جو مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں، تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں تو اسلام پھیل گیا تھا پوری دنیا، جتنی بھی مہذب دنیا تھی اس میں اسلام ہی اسلام تھا، یعنی اسلامی حکومت تھی، سب مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت اسلامی تھی، سب مسلمانوں کے زیر سایہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب پوری دنیا میں کیفیت کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے، کوانٹٹی کوالٹی دونوں لحاظ سے اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا۔ اس کے لیے اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے۔ اتنا ہمارا ایمان ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی اٹھ کے دعویٰ شروع کر دیتا ہے، اور تو امام مہدی سب سے پہلی بات یہ مجاہد ہوں گے، بڑی اہم ترین بات یہ ہے، اور انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے، تو اور دجال بھی ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، اس لیے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی۔ حضرت مہدی کو تو لوگ خود تلاش کریں گے، ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ اہل اللہ، بزرگان دین، علماء ان کو خود تلاش کریں گے۔ آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں حضرت مہدی ہیں، میں حضرت مہدی ہوں، تو وہ دعویٰ جو کرے گا اس کا مطلب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہیے، اس سینس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، فلاں سن میں آ رہے ہیں، اس سینس میں اس ٹاپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ ہاں، جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہو ہی نہیں سکتے۔ آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں، جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں۔
اچھا، یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا امام مہدی نبی ہوں گے؟ امام مہدی نبی ہوں گے یا صحابی؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ نہ وہ نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے، کیونکہ صحابی تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ حضرت مہدی اور نبی کا زمانہ تو صدیوں کا فاصلہ ہے اس کے درمیان، تو نہ تو نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے، نیک ہوں گے، بزرگ ہوں گے، بس مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، سیدھے راستے پر ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں ہے یہ واقعہ۔ یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ ذوالقرنین وہ تھے جن کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کیا۔ پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے، راجح یہی ہے کہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن اگر پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے، ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے مبہم رکھا۔ تو ان کی وجہ تسمیہ میں نے بتا دی تھی کہ ان کو قرن کہتے ہیں، سینگ کو، کنارے کو، تو زمین کے دونوں کناروں کو فتح کیا انہوں نے۔ تو ان کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، لیکن ایک اللہ والے گزرے تھے، نیک بادشاہ گزرے تھے، اس وقت کی آباد دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو بلند کیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں آگے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ بتائیے، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں کہتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے عن قریب میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، تذکرہ کروں گا ان کا۔ ان کی تاریخ کیا ہے اس بارے میں دیکھیں، ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی واضح بات نہیں ملتی، تاریخی روایات ہیں جن میں بڑا ٹکراؤ ہے، اور میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر کے لیکچر میں قرآن کو اتنا فوکس کروں کہ بس قرآن آپ کی سمجھ میں آئے۔ باقی آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اتنی بات قرآن ہی سے پتہ چلتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا واقعہ ہے، کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں اشارہ ایسے ملتا ہے کیونکہ ذوالقرنین مشرق کی طرف بھی گئے، زمین کا بالکل مشرقی حصہ جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آبادی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور بالکل زمین کے مغربی حصے میں بھی گئے جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، اور شمال کے حصے میں بھی گئے جہاں شمال میں اینڈ جو تھا آبادی کا۔ تو اس سے اور جنوب جو تھا نا، اس کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، ساؤتھ کا تذکرہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنوب میں دنیا میں بہت بعد میں آبادی ہوئی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جنوبی ممالک جو آتے ہیں، آسٹریلیا ہے، یا جو ایکویٹر کے اس طرف جو بھی علاقے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، یعنی اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو لیفٹ سائڈ پہ علاقے ہیں وہ افریقہ اور آسٹریلیا۔ تو افریقہ میں بھی آبادی بھی اب بھی بہت کم ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ساؤتھ میں آبادی تھی نہیں، تبھی ذوالقرنین مشرق کی طرف گئے ہیں، اور ویسٹ کے انتہا میں گئے اور ساؤتھ کی طرف گئے۔ یہ تین جگہیں جہاں دنیا آباد تھی، اور پہلے آبادی دنیا میں یہی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا تو میرا خیال ہے دریافت بھی بہت بعد میں ہوا ہے۔ تو ان ملکوں میں ذوالقرنین نہیں گئے، لیکن یہ ان جگہوں پہ ذوالقرنین نہیں گئے، یعنی تین جگہوں پہ بہت زیادہ آبادی تھی اس وقت۔ تو یہ آبادی کا ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرانا تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جس وقت دنیا کے مخصوص علاقوں میں آبادی تھی۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے آبادی جہاں زیادہ پھیلی ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو شمال کی طرف ہیں زمین کے، یعنی شمال کی طرف، جیسے ایکویٹر کے رائٹ سائڈ پہ، اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو رائٹ سائڈ ہے اور مغربی، یہ دو، یعنی شمال میں، نارتھ میں اور ویسٹ میں، اس طرف دنیا میں اولین آبادی اس طرف ہے، تبھی زیادہ تر پیغمبروں کے واقعات بھی یہیں سے متعلق ہیں، اور یہاں جو قدیم انسانی تہذیب اور جو قدیم آبادی کے آثار بھی یہیں سے زیادہ ملتے ہیں۔ تو اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ یہ علاقے اس وقت آباد تھے، تو ظاہر ہے یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب کا واقعہ، یا کم سے کم یہودیوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ بہت بڑی آبادی پر یہودیوں کی حکومت تھی، تو اسی دور کے کوئی یہ بادشاہ گزرے کہ انہوں نے بھی بہت بڑا علاقہ فتح کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یا آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان قریب میں اس کا تذکرہ تم سے کروں گا۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر طرح کے وسائل ہم نے ذوالقرنین کو دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، آپ نے راستوں کو اختیار کیا یا وسائل کو اختیار کیا، ان وسائل کو اختیار کر کے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، آپ نے اس کو سیاہ پانی میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔
مغرب شمس کا مطلب ظاہر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تو دنیا میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، زمین گول ہے، وہ تو گھومتا ہی رہے گا، ہر جگہ ہی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آج بھی دنیا میں مشرقی ممالک اور مغربی ممالک کہلاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جو ضعیف سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرقوں کا بھی اور زمین کے مغربوں کا بھی. تو مشرقوں اور مغربوں سے کیا مراد ہے؟ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف ہے اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف ہے. تو یہ مطلب ہے مشرق اور مغرب کا. تو قرآن کے مشرق سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف، آج جس کو ایسٹ کہتے ہیں، اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف. تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا مطلب کیا؟ مطلب وہ آباد علاقہ، آخری علاقہ جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے. جب ہم زمین کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ویسٹ کا علاقہ جہاں اس کے بعد پھر آبادی نہیں ہے. تو یہ مغرب الشمس سے مراد ہے. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، یعنی آپ تو علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے تو جہاں آبادی بالکل ختم ہو گئی تو آپ نے سورج کو پایا، محسوس کیا کہ وہ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں، سمندر کو بھی کہتے ہیں. اصل اطلاق تو اس کا چشمے پر ہوتا ہے، لیکن اس کا عربی لغت میں ہی ہر طرح کے پانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے سمندر، یعنی سمندر میں ڈوبتا ہوا پایا. مطلب یہ کہ آگے آبادی ختم ہو رہی تھی اور آپ مزید آگے جا نہیں سکتے. تو آپ نے اس کو ہمآ سے نکلا ہے. ہمآ عربی میں کوئلے کو کہتے ہیں، گرم کوئلہ جو نا سیاہ. تو ہمآ سیاہی والا، یعنی سیاہی والا پانی. تو اس سیاہی والے پانی سے بلیک کلر بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ کیچڑ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ کیچڑ مٹی کے ساتھ جب ملا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ بھی پانی سیاہ نظر آتا ہے. اور اس سے مراد یہ بھی سیاہ کا اطلاق عربی میں جو بھی گہرا کلر ہوگا نا اس کو بھی عربی میں سودا کہا جاتا ہے، اسود کہا جاتا ہے. تو اس پر بھی اطلاق